السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں تیمورتاز ساروس سے کہتا ہے بورسا کی مدد کی فریاد الخانی سنے گا، محاصرہ ختم ہوگا، تجارتی راستے کھلیں گے، یعنی جب ہم اس میز سے اٹھیں گے تو ساروس بورسا کے اوپر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کا کیا ہوگا، وہ ہٹ جائیں گے۔ ساروس کہتا ہے کہیں وہ سیاہ بادل الخانی کے گرد نہ گھوم رہے ہوں۔ تیمورتاز کہتا ہے میں سمجھا نہیں۔ تو ساروس کہتا ہے عثمان نے تمہاری شاہراہ ریشم کا راستہ روک دیا، اورحان نے ان ترک سرداروں کا راستہ روک دیا جو چند سونے کے سکے جمع کیے ہیں۔ فوج تو چھوڑو، تم صرف اس طرح کی میز لگا سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے تیمورتاز؟ جو تم نے مجھے دیا وہ تحفہ نہیں، مجبوری تھی۔ تیمورتاز غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بازنطینی اور منگول بھی ہتھیار کھینچ لیتے ہیں۔ سپاہیوں کو روکتے ہوئے تیمورتاز کہتا ہے میکائی قبیلے کو تاریخ سے مٹا دوں گا، اورحان کی شکست، عثمان کی بیماری، ہمارا اتحاد۔ ساروس کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے دیکھو، اگر تم ناکام ہوگے تو میں اپنے راستے پر چلوں گا۔ میں وہ واحد شخص ہوں جس نے اورحان کو شکست دی ہے۔ میرے کمانڈر فلاویوس کے بدولت میں ان کی قرارگاہ کو تباہ کر کے انہیں دوبارہ شکست دے سکتا ہوں، تمہارے بغیر۔ ان کے لیے مجھے اپنی طاقت دکھاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں اورحان آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کے پاس آتا ہے تو آئیکوت کہتا ہے حضور آپ کا راستہ آسان ہو، انشاءاللہ آپ اپنے نئے فرض میں کامیاب ہوں گے۔ اورحان پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میرا فریضہ کیا ہے آئیکوت؟ تو آئیکوت کہتا ہے حضور اگر آپ کا کوئی فریضہ نہ بھی ہو تو بھی ہمارے لیے آپ سب سے۔ اس لیے میں شہنشاہ کے ساتھ وہاں پہنچنے والا علاؤالدین کہتا ہے فرائض عہدوں کا تعین نہیں کرتے آئیکوت، اورحان صاحب ہمیشہ اورحان صاحب ہی رہیں گے۔ یہ سن کے اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہنشاہ اورحان سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں اورحان صاحب؟ اورحان کہتا ہے میں اور میرے سپاہی برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں، میں ان سے معافی مانگنے کا مستحق ہوں، ہے نا علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے ضرور حق ہے بھائی۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم بھی حق حلال کرتے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے آپ نے جرگے میں کر دیا ہے اور میرے لیے دعا کی، میں نے سنا۔ شہنشاہ کہتا ہے دعا تمہارے بابا کرتے ہیں، ہم صرف آمین کہہ سکتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا آپ بابا کو نہیں جانتے بھائی؟ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ کی فتوحات پر کبھی سایہ نہیں پڑے گا۔ شہنشاہ کہتا ہے اب سے آپ کا سایہ بورسا پر بھی نہیں پڑنا چاہیے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو اورحان کہتا ہے فکر نہ کریں شہنشاہ صاحب، اب سے بورسا تمہارا، پہاڑ اور وادیاں ہماری ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے۔ جیورکتائی بھی ہرستوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ علاؤالدین اورحان سے کہتا ہے بھائی بے شک ہم مختلف سمتوں میں جائیں، بابا کے کھولے ہوئے راستے نصیب ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے ایک ہی راستے پر ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بہتر ہے بھائی، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان جیورکتائی اور سپاہیوں کے ساتھ روان ہو جاتا ہے، جبکہ ایک جانب کھڑا درسون اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین خیمے میں عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ غدار طبیب دستانے اتارتے ہوئے کہتا ہے وہ دعائیں دینا جاری رکھیں جو میں نے پہلے تیار کی تھی منون خاتون۔ منون خاتون پوچھتی ہیں کیا کوئی نئی دوا تیار نہیں کریں گے؟ تو طبیب کہتا ہے نہیں، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیلوفر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کیا مطلب کہ ضرورت نہیں؟ بابا صحتیاب ہو رہے تھے، وہ اچانک اس طرح سے کمزور کیوں ہو گئے؟ طبیب کہتا ہے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری ایسی ہی ہے، مضبوط ہوتے ہیں اور پھر یہ کمزور کر دیتی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے لیکن آپ پہلے ایسا نہیں کہتے تھے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہمیں بتانے میں ہچکچا رہے ہیں؟ طبیب کہتا ہے نیلوفر خاتون، اس بیماری کے لیے اچھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے حضور کبھی آرام نہیں کرتے، تھک گئے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے یہ صرف تھکن نہیں ہے۔ تو منون خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہیں نیلوفر ٹھیک ہے، حکیم افندی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی منون خاتون حکیم کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ اٹھتی ہے اور نیلوفر سے پوچھتی ہے بھابی خیر ہے؟ آپ اس آدمی سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے آپ اسے پوچھ تاچھ کر رہی ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے تمہارا بھائی بابا کا تیمورتاز سے ملنے کے وقت طبیعت کا خراب ہو جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا انہوں نے بابا کو اس لیے بیمار کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے ملاقات میں جائیں؟ نیلوفر کہتی ہے صبح ٹھیک تھے، جو ہوا اچانک ہوا، اب علاؤالدین اور شاہین شاہ اس سے ملاقات میں جائیں گے۔ بابا کے قریب ہونے والا واحد شخص طبیب ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، انشاءاللہ اورحان غلط ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں اوچی سرداران کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اس علاوہ اورحان جیورکتائی اور سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھتے ساتھ ہی اوچی اور دو سرداروں کو بہت غصہ آتا ہے۔ اورحان گھوڑے سے اترتا ہی ہے کہ اوچی پوچھتا ہے
ارحان صاحب خیر تو ہے، کیا حضور نے آپ کو فریضے سے برطرف نہیں کیا؟ دوسرا کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کماندار شاہین صاحب کہاں ہیں؟ تو جیرکدے کہتا ہے تمہارا کماندار شاہین صاحب عثمان صاحب کے دیے ہوئے فریضے پر گئے ہیں اور ان کی جگہ مجھے یہ فریضہ ملا ہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں، اور ارحان صاحب سپاہیوں کو الوداع کہنے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے یہاں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان کے وہاں موجود سپاہی کہتے ہیں ہمارے تمام حقوق آپ کے لیے حلال ہیں میرے حضور۔ جیرکدے مزید کہتا ہے اور چونکہ یہ آگے ہیں تو ان کے سپاہیوں کے لوٹنے تک وہ خیمے میں میرے مہمان ہیں، چلے ارحان صاحب تشریف لائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان خیمے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ اوچی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اسی لمحے بالابان اور دمرول بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اوچی کہتا ہے اس کے سپاہی بھی آگے ہیں، اب اگر اس نے ٹھہرنے کی کوشش کی تو ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ بالابان اور دمرول خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اوچی خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ آپ خیمے میں ہے لیکن خیمہ اس کا نہیں ہے۔ اندر خیمے میں ارحان جیرکدے اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بالابان اس سے کہتا ہے حضور کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہم نے سنا۔ تو جیرکدے کہتا ہے بالابان ارحان صاحب کی اب زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ ارحان کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، ہم بورسا میں داخل ہوں گے، برہان صاحب کو لے کر نکلیں گے۔ جیرکدے صاحب رات کو شہر کے فصیل پر جا کر برہان صاحب کے بدلے ساروس کو 10 قیدی پیش کریں۔ بالابان ایک دم سے کہتا ہے حضور وہ برہان کو نہیں دیں گے، برہان صاحب عثمان صاحب کے خاص آدمی ہیں، وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو جاننا چاہتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیرکدے کہتا ہے میں نے بھی ارحان صاحب کو یہی کہا، لیکن کیا تم جانتے ہو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اصرار کروں گا، وہ نہیں مانیں گے، سودے بازی ہوگی، شدت اختیار ہو جائے گی، اور جب ان کی توجہ مجھ پہ ہوگی ارحان کہتا ہے اس وقت ہم چاروں قلعے میں گھس جائیں گے۔ کراخلیل کہتا ہے ہم پہاڑ کی طرف سے بورسا میں داخل ہوں گے، وہ بے خبر رہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ جب ارحان صاحب نے برہان صاحب کو بھیجا تھا تو مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ ارحان کہتا ہے میں نے برہان صاحب کو اس مشکل صورتحال میں ڈالا، یا تو میں انہیں وہاں سے نکالوں گا یا میں خود وہی مر جاؤں گا۔ ادھر علاؤالدین دستاویزات دیکھتے ہوئے گونجا سے کہتا ہے ہمارے لیے محاصرہ بہت مشکل ہو گیا ہے گونجا، خزانے کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس اب جلد سے جلد بورسا کو فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ گونجا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن شہنشاہ صاحب اب سے تمہارے ماتحت ہوں گے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تو گونجا کہتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر ارحان یہاں ہوتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا تھا، جبکہ بابا کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو کہ انہوں نے یہ فریضہ تمہیں سونپا، تم اور شہنشاہ صاحب ہماری ریاست کو مضبوط کرو گے اور بورسا کو فتح کرو گے انشاءاللہ۔ ملون خاتون اور حلیمہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، خبر ملنے پر کاش تم دیکھ سکتے کہ وہ کتنے غصے میں تھی علاؤالدین، کون جانے کہ انہوں نے جرگے میں کیا کہا۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ ایسے سوچ رہی ہیں جیسے میں اپنے ہی بھائی سے کچھ چھین رہا ہوں۔ اللہ میرا شاہد ہے خاتون، میرا واحد مقصد ریاست کی بقا ہے۔ رات کے وقت جیرکدے سپاہیوں کے ساتھ بورسا کے باہر پہنچتا ہے، انہیں آتا ہوا دیکھ کر بلندی پر کھڑا سپاہی کہتا ہے جناب وہ آگے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں آئے ہو، کیا بورسا میں مرنے کا ارادہ ہے؟ تو جیرکدے کہتا ہے بات کرنے اور اتفاق کرنے کے لیے، برہان مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہارے 10 سپاہیوں کو تمہارے حوالے کروں گا۔ فلاویوس کہتا ہے جب برہان بولے گا تو میں بالکل اسے تمہیں واپس کر دوں گا، میرا مطلب ہے اس کی لاش۔ دوسری طرف ارحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ چپکے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہاڑی پر جا پہنچتے ہیں جہاں سے انہیں بورسا میں داخل ہونا ہے۔ ادھر جیرکدے فلاویوس سے کہتا ہے برہان کو اپنے پاس رکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اسے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگی، وہ بات بھی نہیں کرے گا۔ فلاویوس کہتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں برہان کو گرفتار رکھ کے تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتا ہوں۔ تمہارے عثمان صاحب نے اس بارے میں کیا کہا؟ جیرکدے کہتا ہے مختصر بات کرتا ہوں، برہان ہمارے حوالے کرو گے یا نہیں؟ فلاویوس ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ادھر ارحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسی کا استعمال کرتے ہوئے بورسا کی دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر فلاویوس جیرکدے سے کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو مارا، میں تم سے ضرور انتقام لوں گا، لیکن میرے سپاہی میرے لیے قیمتی ہیں، برہان کے لیے صرف 10 سپاہی بہت تھوڑے ہیں۔ جیرکدے کہتا ہے کیا تم کتنے چاہتی ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے 20، برہان کے بدلے 20 سپاہی۔ یہ سن کے جیرکدے کہتا ہے 20۔ ارحان اور اس کے ساتھیوں کی دیواروں پر چڑھنے کی پیش قدمی جاری ہوتی ہے۔ ادھر جیرکدے فلاویوس کو لٹکا رہا ہوتا ہے تو فلاویوس کہتا ہے میرے صبر کی حد ہے جیرکدے، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تو جیرکدے آہستگی سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ ارحان صاحب اندر چلے گئے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے اتفاق کیا، برہان صاحب کو تیار کرو اور میں کل تمہارے 20 سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا۔
ये कहते साथ ही जेर कुतैब पलट जाता है और कमांडर फ्लावियो से कहता है, जनाब बुरानी का अहम कैदी है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम उसे जान सकते हैं। तो फ्लावियोस कहता है, किसने कहा कि मैं उसे दे दूंगा। उधर काफी देर की कोशिश के बाद उरहान अपने साथियों के साथ बोर्सा में दाखिल हो जाता है और हसरत भरी निगाहों से बोर्सा को देखते हुए कहता है, बोर्सा, मेरे बाबा का ख्वाब और मेरी मिल्लत का मुस्तकबिल, मेरा मुकद्दर, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ले लूंगा, इन दीवारों से चढ़कर नहीं, बल्कि वो दिन करीब है जब मैं फख्र से तुम्हारे दरवाजे से दाखिल होऊंगा। इसके साथ ही सब अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और मोहतात अंदाज में वहां खड़े दोनों फौजियों को मार डालते हैं। फिर उनकी लाशें ठिकाने लगाते हुए सूरत हाल का जायजा लेते हैं। सिपाहियों को देखते हुए कारा खलील कहता है, मेरे हुजूर आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी चीज के पीछे हैं। तो उरहान कहता है, हम जान लेंगे, आओ पहले बुरहान साहब को बचाएं। काई के बले में मनून खातून परेशान होते हुए कहती है, इनका बुखार कम नहीं हो रहा। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा हमारी दुआओं से ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर हकीम से पूछता है, मुझे बताएं हकीम साहब, क्या मेरी गैर मौजूदगी में बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो हकीम कहता है, इनका दर्जा हिरारत वक्तन फवक्तन बढ़ता रहता है, जैसे कि आपने हिदायत की थी मैंने इनके दर्द को कम करने के लिए आपके बताई हुई दवाएं दी हैं। अलाउद्दीन कहता है, जो फूल मैंने मरहम में शामिल करने के लिए दिया था उसकी मिकदार 3 गुना बढ़ा दो, मैं वापस आते ही बाबा का खुद ख्याल रखूंगा। ये सुनते साथ ही हकीम चला जाता है और अलाउद्दीन उस्मान साहब के पास बैठते हुए कहता है, मेरे लिए बाबा को इस तरह छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। तो मनून खातून उससे कहती है, मैं इनके साथ हूँ, तुम और तुम्हारा भाई रियासत की क़यादत के जिम्मेदार हो, ये तुम्हारे बाबा को सबसे ज्यादा खुश करता है। अलाउद्दीन कहता है, पानी और सरका बाकायदगी से तब्दील करते रहिएगा। मनून खातून कहती है, तैमूरताश नामी उस बदमाश की चालों से मोहतात रहना। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है।